رئیس صاحب 4 سوال پوچھ لیے عمران خان صاحب نے ریاکشن میں. انہوں نے یہی بات کی کہ فوجی افسران کیا قانون سے بالاتر ہیں یا وہ کسی جرم کا ارتکاب نہیں کر سکتے. شہباز شریف صاحب سے انہوں نے سوال پوچھا، لیکن ہمیں یاد پڑتا ہے کہ جب پچھلی حکومت جواب مانگا کرتی تھی آرمی چیف سے تو اس وقت عمران خان صاحب کا بھی یہی رسپانس ہوا کرتا تھا جو آج شہباز شریف صاحب کا ہے. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، عمران خان صاحب نے جس واقعے کے حساب سے جو الزام لگایا ہے فوج کے ایک اعلیٰ عہدیدار کے اوپر، اور وہ ان کو مختلف ناموں سے پکارتے بھی ہیں، وہ جب واقعہ ہوا ہے وزیر آباد کے اندر، اس وقت پنجاب کے اندر جنہوں نے مقدمہ درج کرنا تھا، اس صوبہ پنجاب کے اندر جو صوبائی حکومت تھی وہ جناب عمران احمد خان نیازی صاحب کی پارٹی کی تھی، جنہوں نے پرویز الہی صاحب کو چیف منسٹر بنا رکھا تھا. تو زیادہ بہتر ہوگا انہوں نے نہیں مانی، ان کے جو آج کل ان کی پارٹی کے صدر بھی ہوتے ہیں، انہوں نے عمران خان صاحب کے وہ الزامات نہیں مانے، تو باقیوں کو تو چھوڑیں. وہ خان صاحب نے یہ بھی سوال کیا ہے نا اپنے سوال میں کہ جی کون طاقتور تھا اتنا پنجاب میں کہ پی ٹی آئی کا مقدمہ ہی درج نہ ہو سکا. جی آل دا وے وہ پرویز الہی صاحب کو کہیں کہ وہ بتائیں گے کون طاقتور تھا، کیونکہ پرویز الہی صاحب اس وقت حکمران تھے نا. دیکھیں، میں امتیاز عالم صاحب نے بہت زبردست گفتگو کی ہے اور سلمان عابد صاحب نے اس کے اندر اپنا حصہ ڈالا ہے. میں تھوڑا سا اگرچہ امتیاز عالم صاحب کے سامنے گفتگو کرنا تو سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے، لیکن میں تھوڑا سا اس کو مزید انڈورس کرنا چاہ رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اس وقت جو پولیٹیکل لیڈرز جو ہیں، چونکہ ہم نے سٹیک بہت ہائی کر دیے ہوئے ہیں، تو وہ عوام کے اندر ایک کوئی اور سٹانس لیتے ہیں اور اندر جب ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں کوئی اور سٹانس لیتے ہیں. میری ملاقات ہوئی اس ویکنڈ کے اوپر ایک ایسے صاحب سے جو مذاکراتی ٹیم کا حصہ تھے پی ڈی ایم کی طرف سے. تو انہوں نے جو بات منکشف کی وہ ان باتوں سے قطعاً مختلف ہے جو کہ اس وقت میڈیا کے اوپر اور مارکیٹ میں چل رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ 4 جولائی اور 21 جولائی کا جھگڑا تھا. وہ پی ٹی آئی کہہ رہی تھی اب 4 جولائی کو اسمبلیاں توڑ دیں، ہم کہہ رہے تھے ہم 21 جولائی کو توڑ دیتے ہیں. ایک تو یہ مسئلہ تھا. دوسرا جو مسئلہ جو کہ انہوں نے کہا کہ ہم عمران خان سے پوچھ کے آپ کو بتاتے ہیں، وہ یہ تھا کہ کم وقت میں جو بھی رزلٹ آئے گا اس کو تسلیم کیا جائے گا، اور پی ڈی ایم کی تمام پارٹیاں اس کے اوپر اس کو لکھ کے دینے کو تیار تھیں، لیکن پی ٹی آئی نے کہا کہ جی ہمیں ٹائم دیں، اور اس کے بعد وہ واپس نہیں لوٹے. یہاں سے مذاکرات ٹوٹیں کہ جو بھی نتیجہ آئے گا، ہم ہار جائیں ہم بھی مانیں گے، آپ ہار جائیں آپ بھی مانیں، لیکن شور نہیں مچائے گی، کوئی اس کو عدلیہ کے پاس لے کے نہیں جائے گا. اس بات کے اوپر بریک اپ ہوئے ہیں مذاکرات، اور پی ٹی آئی نے جا کے عدالت میں بتا دیا. تاہم میں نے شکر کیا اس بات کے اوپر کہ اندر جب مذاکرات کر رہے ہوتے ہیں ہمارے لیڈر تو وہ کمپیریٹیولی نرم بات کر رہے ہوتے ہیں، اور جب عوام الناس کے سامنے آ کے بات کرتے ہیں تو وہ سخت سٹانس لیتے ہیں، جس کے نتیجے کے اندر ہمارے جو یہ پروگرام ہیں تبصرہ نگاری کے، اس کے اندر ہیٹ آتی ہے، اور پھر ہم دونوں کو ان کو شیشہ اور آئینہ دکھانے چل پڑتے ہیں. کمنگ بیک ٹو دیٹ کوشچن جو آپ نے کیا تھا، دیکھیں عمران خان صاحب جو ہیں، یہ جو 4 سوال ہیں یہ ان کو اپنے آپ سے اور اپنی پارٹی سے پوچھنے چاہیے کہ کیا ہوا ہے، اور پرچہ کیوں نہیں درج ہوا، اور جو ہے وہ کون سے صاحب ہیں. اور عمران خان صاحب کی بہادری کا معیار کا اندازہ تو آپ یہاں سے لگائیں نا کہ وہ خود بھی ان کا نام نہیں لیتے جلسوں کے اندر. ان کو کبھی ڈرٹی ہیری کہتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں، کبھی کچھ نہیں. پرسوں نام لیا ہے جو کلوز ڈور میں اندر لوگ ان کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے ان کے سامنے لیا ہے. انہوں نے ابھی تک ڈائریکٹ نام نہیں لیا کسی پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کے مائک کے سامنے خطاب کرتے ہوئے. انڈائریکٹلی ہم نے ذرائع کے حوالے سے تو رپورٹ کر دیا ہے کہ اندر خانے انہوں نے